اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ پر کتاب حق کی کتاب نازل فرمائی ہے، حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مقدس۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے آسمانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة وھدی وموعظۃ للمتقین۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اور وہ ہدایت تھی، نور تھا، اور اللہ نے تاکید کی تھی کہ اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ یہودیوں سے بھی یہی تاکید کی کہ اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت میں داخل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہم نے جو حکم نازل کیا ہے تورات کے اندر اس کے مطابق تم فیصلے کرو، اور بتایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس تورات کے اندر لکھ دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص یعنی بدلہ لو، اور اگر کوئی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو ان حکموں کو اللہ کے احکام کو نہ مانے تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اور ان کو یہ حکم دیا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی ان آیات میں فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور پھر ان سب کے بعد ہم نے بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما، جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، بین یدیہ من التورات، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے اور تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انجیل عطا فرمائی۔ ایک نبی آتا، ایک شریعت لے کر آتا اور ایک طریقت لے کر آتا، لوگ اس پر عمل کرتے، پھر وہ نبی دنیا سے چلے جاتے، اللہ تبارک و تعالی دوسرا نبی بھیج دیا کرتا اور پھر ان کو بھی شریعت دیتا اور ان کو بھی طریقت دیتا، لوگ ان کے ماننے والے ہوتے، اور پچھلی جو شریعت آئی تھی، پچھلی جو طریقت آئی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی منسوخ کر دیا کرتا تھا۔ یہ اس وجہ سے کیا کرتا تھا، آگے آیت میں آئے گا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا فرمائی، اور وہ بھی ہدایت ہے، وہ نور اور نور ہے، ہدایت اور نور ہے۔ ہدایت تب ہوگی جب نور بھی ہوگا، جب روشنی ہوگی، جہاں ہدایت پہنچے گی وہاں روشنی ہوگی، جہاں ہدایت جائے گی وہاں روشنی ضرور ہوگی۔ جس طریقے سے جہاں لائٹ ہوتی ہے، جہاں بلب ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے۔ اصل یہ کہ کنیکشن جڑا ہوا ہو، کنیکشن اگر جڑا ہوا ہے، لائٹ ہے تو پھر نور ہوگا یعنی روشنی ہوگی۔ فرمایا اللہ نے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور وہ ہدایت تھی، نور تھا، اور فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ،
اور وہ تصدیق کرنے والی تھی کیا؟ انجیل تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، اور وہ ہدایت و موعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت تھی اور نصیحت تھی۔ متقین کے لیے جو اللہ کے فرمانبردار تھے ان کے لیے ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اے انجیل والو، انجیل سے مراد عیسائی، اے عیسائیو، فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اے انجیل والو، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ ہم نے جو تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، ہم نے جو تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس سے تم اپنے فیصلے کرو، اس سے اپنے فیصلے کرو، یعنی اس کتاب کے ذریعے تم اپنے فیصلے کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت نازل کی ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ حکم کو نہیں مانے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ فاسق ہیں، وہ انسان فاسق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ احکام کو، شریعت کو نہیں مانے گا تو وہ فاسق ہے۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ وہ ظالم ہیں جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ اگر کوئی دین الہی کو، اللہ کے احکام کو، شریعت کے کسی احکام کو بدل دے اور وہ یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے لیکن وہی کہہ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کہہ رہا، جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں وہ نہیں بتا رہا، لیکن وہ بتا رہا ہے اپنے جیب کے چکر میں، فتووں کو اس لیے بدل رہا ہے تاکہ مجھے کچھ ہدیہ مل جائے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا ہے، احکام نازل فرمایا ہے، فیصلہ نازل فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں جو ان کو نہیں مانتے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ پر کتاب حق کی کتاب نازل فرمائی ہے، حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مقدس۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے آسمانی تمام کتابوں کی، جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی صحیفے ہیں، سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور فرمایا وَمُهَيْمِنًا، اور یہ نگہبان ہے، سب کی نگہبان ہے، جیسے اللہ ہمارے سب کا نگہبان ہے ایسی یہ کتاب اللہ بھی تمام کتابوں کی نگہبان ہے۔ یعنی جو تورات میں یہودیوں نے رد و بدل کی تھی، خرابیاں کی تھی، تو کتاب نے، قرآن مقدس نے انہیں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ یہودیوں نے کہاں کہاں گڑبڑ کی، جو ابھی 2 جمعے پہلے آیا تھا۔ فرمایا وہ مہیمن، یہ نگہبان ہے، یہ کتاب نگہبان ہے، یہ بتلا دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں، انجیل میں کیا فیصلہ فرمایا تھا اور ان لوگوں نے کیا گڑبڑی کی ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ہم نے نازل کی ہے، جو ہم نے نازل کی ہے قرآن مقدس، جو ہم نے نازل کی ہے، اسی کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے یہ خاص ہے کہ وہ اس کتاب الہی سے، اللہ کے احکام کے ذریعے وہ فیصلہ کرے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے وہ فیصلہ کرے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور وہ اپنی نفس کی پرستش نہ کریں، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلیں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق آنے کے بعد اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یا پھر لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ایسے ہی کریں گے، حق آنے کے بعد جیسے فلاں کہہ رہا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں کے سردار نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، یہودیوں کے پادری مولوی، اور کہنے لگے کہ ہمارا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا ہے، اے نبی علیہ السلام آپ ایسا کر لیجئے، ہمیں تو سب معلوم ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے، آپ بس ہمارے حق میں یہ کہہ دینا، ہماری کتاب سے فیصلہ کر دینا اس مسلمان کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی کہ اے نبی جی علیہ السلام یہ ایمان لائے یا نہ لائے اس کے چکر میں مت پڑیے، بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریے، ان کی خواہشات نفس
ان کی خواہشات کے ذریعے فیصلہ نہ کیجئے یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ یہاں ایک سوال اور کہ اتنے بہت سارے انبیاء علیہم السلام رسول بھیجنے کی اللہ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک ہی رسول بھیج دیتا، ایک ہی کتاب بھیج دیتا۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، آخرت تک قیامت تک جو ہونے والا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کو الگ شریعت الگ طریقت عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تمہیں سب کو ایک امت بنا دیتا، ایک نبی کا متبع بنا دیتا، نہ عیسائیوں کو پیدا کرتا نہ یہودیوں کو پیدا کرتا، صرف مسلمان ہی مسلمان ہو جاتے، نہ یہودی آتے نہ عیسائی آتے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے، نہ حضرت آدم علیہ السلام آتے، ایک ہی نبی ہوتا اور ایک ہی شریعت ہوتی، ایک ہی کتاب ہوتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہمیں آزمانا بھی تو تھا، تمہیں آزمانا بھی تو تھا کہ تم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہو یا اس چیز کی پیروی کر رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو آزمایا، ایک کے بعد دوسرا نبی اس لیے آیا کہ جو قوم اس وقت موجود ہے وہ کس کی اتباع کر رہی ہے؟ پہلے نبی کی اتباع کر رہی ہے یا اللہ کے حکم سے اس چیز کی اتباع کر رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ جیسے تورات آئی اس کے پیروکار تھے، اور جب انجیل آ گئی تو تورات کے پیروکار تو موجود تھے لیکن انجیل کے پیروکار بھی آ گئے۔ اللہ ان لوگوں کو آزما رہا تھا جو تورات کو ماننے والے تھے، اور پھر جب قرآن مقدس نازل ہوا اس وقت تورات کو ماننے والے بھی تھے، انجیل کو ماننے والے بھی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی مبعوث ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو آپ علیہ السلام کے دور میں تورات کو مانتے تھے اور انجیل کو مانتے تھے، چاہے وہ تحریف شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آزمانا بھی تو تھا تمہیں، اگر اللہ چاہتا تو بیت اللہ کو ہی قبلہ بنا دیتا، بیت المقدس کو قبلہ نہ بناتا، کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ آخر میں پھر بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ یہ میری اتباع کرتے ہیں یا پتھر کی اتباع کرتے ہیں۔ بیت اللہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے، لیکن پتھر ہے سب سے اعلیٰ پتھر ہے، سب سے اعلیٰ پتھر ہے۔ پتھر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک پتھر یہ ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو مسجد کی ٹوائلٹ میں لگا ہوا ہے۔ دونوں میں الگ الگ فرق ہے۔ اس کی تعظیم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر لگ گیا۔ اس کی تعظیم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹوائلٹ میں ہے۔ اگر کوئی یہاں جوتے لے کر آئے گا تو اس کے سر پر جوتے پڑیں گے، اگر وہاں کوئی ننگے پیر جائے گا تو اس کو پیر دھونا پڑیں گے۔ اس لیے پتھر ایک ہی ہے لیکن اس کی تعظیم بدل گئی، جب وہ اس کی نسبت بدلی تو اس کی تعظیم بھی بدل گئی۔ اس لیے نسبت پر فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کر دیا، پھر پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر بیت المقدس کر دیا، اور پھر بیت المقدس کو ہٹا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ کو آزمانا بھی تو تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نیک کاموں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیسے آگے بڑھیں؟ کہ جو نیک زیادہ ہوں اس کو دیکھو کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، حرص ہو تمہارے دل میں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس سے آگے نکل جاؤں۔ اگر یہ قرآن پڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں، اگر یہ حدیث پڑھتا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں، میں اس کا ترجمہ بھی پڑھوں، اور اگر یہ سنت میں آگے بڑھتا ہے تو میں بھی اس سے زیادہ سنتوں میں آگے بڑھوں۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام میں کہ مال میں تم اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھو، اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھو۔ اگر تمہارے دل میں شکر ادا ہو جائے گا، شکر پیدا ہو جائے گا، خود بخود تمہاری زبان شکر ادا کرے گی۔ اگر تمہارے تمام اعضاء صحیح ہیں تو تم کسی اندھے کو دیکھو، لنگڑے کو دیکھو، کسی بغیر ہاتھ والے کو دیکھو، ٹنٹے کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام اعضاء دیے ہیں لیکن اللہ نے اس کو فلاں اعضاء سے محروم رکھا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا اور فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب بنا دیا، تو پھر اللہ کا شکر ادا ہوگا، دل سے شکر نکلے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو پیسے میں، مالداری میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور نیکی میں اپنے سے اونچے کو دیکھو، تو شکر کی خود بخود توفیق ہونے لگے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب تمہیں جمع کرے گا، کب؟ قیامت کے دن. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اس باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے اللہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی اللہ پوری مغفرت فرمائیے، پوری مغفرت فرمائیے. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، شر سے شریروں سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ قرآن مقدس کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والا بنا دیجیے، ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو مریض ہے اے اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے، ان کے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما دیجیے. اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے. اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں اے اللہ بہترین کاروبار عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرمائیے. اے اللہ حرام سے حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ غیبت سے ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ منافقت سے ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں اے اللہ شامل فرما لیجیے، اپنے چہیتے بندوں میں ہمیں سب کو شامل فرما لیجیے. اے اللہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما لیجیے، انہیں قبول فرما لیجیے. اللہم ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.